یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین اور یہ فلاح کا تعویذ ہے۔ میں نے ایک پیر صاحب سے میری دوستی تھی، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اتنے تعویذ جو روز چلتے ہیں، تم تو جو کچھ ہو تو میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی کم از کم اپنے آپ کو جانتے ہو، تو یہ تمہارے تعویذ و شویزوں میں کوئی فائدہ ہو جاتا ہے لوگوں کو؟ اس نے کہا مکی صاحب ایک دن میں جو ہم 2000 بندے کو تعویذ دیتے ہیں تو 200 کا کام تو تقدیر میں ہونا لکھا ہوتا ہے نا اللہ نے، تو جن کا کام ہو جاتا ہے وہ مرید ہو گیا پکا، جن کا نہیں ہوا وہ وہاں بھی تھا تمہاری تقریر سے بے ایمان ہو گیا، جن کا کام ہو گیا وہ 200 تو ہمارا پکا ہے ہی ہے نا، تو وہ اگلے سال 200 اور لے آئے گا آدمی، ہمارا کام تو چلتا رہے گا، ہماری گاڑی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس لیے یہ اندازہ کرنا کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بھی اللہ والے جو ہیں یہ بھی نہیں مرتے بلکہ صرف وصال کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ جی یوں سمجھ لیں کہ جی برقع اوڑھ لیا ہے بس، اب وہ برقع اوڑھ کے ذرا دوسرے عالم میں چلے گئے، مرے نہیں ہیں، موت نہیں آئی۔ اس کا اندازہ یوں کریں، آپ کبھی جب آپ اپنے ملک میں چھٹی پہ جائیں نا جی، اس سے پوچھیں کہ یار یہاں ایک مولوی صاحب تھے قرآن شریف پڑھاتے تھے، تو بے دھڑک کہہ دے گا کچھ مر گیا۔ اچھا بھی ایک مدرسے میں ایک عالم تھے، سنا بخاری شریف پڑھاتے تھے، محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، یار آپ کو ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں وہ 2 سال ہوئے مر گیا۔ اچھا آپ ان سے پوچھیں کہ جی ایک یہاں پیر صاحب تھے، وہ جو مر گیا نام اسی کا لے آپ، کمال ہے آپ کو نہیں پتا، وہ تو حضرت مزار شریف میں ہے، یعنی مر کا لفظ وہاں نہیں لگائے کیونکہ ان پر تو موت آتی نہیں، وہ تو برقع اوڑھ کے مزار میں تشریف لے گئے۔ اور پھر دلائل کون سے دیں گے؟ او جی حدیث میں نہیں آتا کہ انبیاء شہید حیات ہیں؟ اللہ کے بندے، عالم آخرت کے مسائل الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم سماوات کے احکام الگ ہیں، عالم ارض کے احکامات الگ ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، مثال کے طور پر اب ہم یہاں رات کو 2 بجے اگر ہوائی جہاز پہ بیٹھے تو صبح کی نماز ہم امریکہ میں جا کے نیو یارک پڑھتے ہیں ایئرپورٹ پہ، حالانکہ 12 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو وقت کا فرق ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیتے کہ سفر بھی ہو گیا اور صبح کی نماز بھی آرام سے ایئرپورٹ پہ اتر کے وضو کر کے پڑھ لی۔ تو اس لیے یہ ایک زمانے کے احوال ہیں، حالات ہیں، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ جب ایک دن 1 سال کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا نا فقدروا لہ قدرا، تم خود انداز کر لو، خود تقسیم کر لو گے، بلکہ 1 سال میں ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں تو ایک دن میں 5 ہے، مہینے میں کتنی ہیں اسی حساب سے تقسیم کر لیں گے۔ جیسے بعض ملکوں میں آپ جا کے دیکھتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم ناروے میں گئے تھے تو ناروے سے وہ جگہ قریب ہے جہاں یہ ہے کہ 6 مہینے کا رات ہے، 6 مہینے کا دن ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ 6 مہینے میں ہم ایک رات سمجھ کے صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، تو انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی اندازہ لگایا جائے گا، راتوں کا بھی اندازہ لگایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو عالم بنائے ہیں، عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، اسی طرح عالم علوی ہے، عالم سفلی ہے، ان سب کے احکام اپنی اپنی جگہ ہیں۔ اللہ نے شہید کو زندہ کہا، آمنا و صدقنا، نفس قطعی ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اب شہید پر وہی زندوں والے احکام مرتب ہوں گے جو دنیا میں زندوں پر احکام مرتب ہوتے تھے، تو اس کا معنی تو یہ ہوا پر شہید کی بیوی سے بھی کبھی شادی نہ ہو، زندہ ہے۔ شہید کی جائیداد کیوں تقسیم ہو تو زندہ ہے، مردہ کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، زندہ کی جائیداد کیوں تقسیم کی جائے؟ تو احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا یا وہ اب تک زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ صفت حیات اللہ کی صفت ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
اور اسی طرح فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، اللہ کے سوا ہر چیز قابل فنا قابل ہلاک ہے، اسی کی ذات ہے جو باقی رہے گی، وہی باقی، وہی دائم، وہی ہمیشہ رہنے والا۔ اسی لیے کلمہ سکھایا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، اور ایک کلمہ آتا ہے وہو حی دائم لا یموت ابدا۔ تو اگر کوئی عقیدہ رکھے تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح اور آگے آئیں، اس کو کہتے ہیں شرک اختیارات۔ کیا مانا کہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ سارا نظام عالم جو چل رہا ہے اس پہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ، کیونکہ اس نظام کے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کے پیدا کرنے والا، اس نظام عالم کو چلانے والا، کہ ایک نظام اللہ نے ایسا بنا دیا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ پاک کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتی ہیں، رات لمبی ہو گئی دن چھوٹے ہو گئے، کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں کہ دن لمبا ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے نظام کا، شمس و قمر کا، یہ فضاؤں کا، ہواؤں کا چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے حکم کے سوا کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی برقع حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سارے نظام کے چلانے والا جو ہے، مدبر الامور جو ہے اللہ ہے، متصرف الامور جو ہے اللہ ہے، قادر و مختار جو ہے اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء ویختار، اور کہیں فرماتے ہیں فعال لما یرید، اور کہیں فرماتے ہیں یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ یہ صرف اللہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کسی اور کو بھی اختیار ہے، چاہے وہ یہ کہے کہ اللہ نے ان کو مختار بنا دیا ہے، تب بھی شرک، کیونکہ اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو فرما دیا، سرکار دو عالم کو فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ بھی جلال میں آئے اور آپ کا دل چاہا کہ میں صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمرو، حارث ابن ہشام، ان کے خلاف جو ہے دعا کر، بد دعا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، اور ایک روایت میں کہ آپ نے بد دعا کی، اللہ نے فوراً قرآن نازل کیا کہ لیس لک من الامر شیء۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کے ہاتھ میں تو نہیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں یا آپ ان کو عذاب دیں، یہ تو میرے ہاتھ میں۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، وہ تینوں مسلمان ہوئے، اللہ نے ان تینوں کو اسلام نصیب کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا ابی طالب کے لیے بڑے حضور کی دل پہ اثر ہوا، اللہ نے فوراً قرآن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب سمجھے ہدایت دے دیں، ہدایت میرے ہاتھ میں، میری مرضی ہے ہدایت دوں، میری مرضی ہے نہ دوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا بھی نظام عالم کو چلانے کا کسی کو اختیار ہے، جیسے یہ بات ایک بڑی عجیب انہوں نے کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں جی 4 قلندر ہیں جو یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں 4 نہیں 2.5 قلندر، اور بعض کہتے ہیں 1.5 قلندر، کہتے ہیں قلندر 2 پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بھی اچھا 2.5 کیوں بھلا؟ یہ بھی سمجھ، ایک عورت بی بی رابعہ کو بھی قلندر سمجھتے ہیں تو عورت آدھی ہو گئی، تو لہذا 2.5 قلندر ہو گئے یا 1.5 قلندر ہو گئے۔ انا للہ و اچھا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک نظام ہے ظاہری، یہ جو وہابی آپ کو سناتے رہتے ہیں نا، روز قرآن سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، بیچارے کیا کریں، شریعت پڑھے لکھے لوگ ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، طریقت کو تو جانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے، اصل میں یہ ہیں مولوی بیچارے شریعت والے، یہ طریقت والے تو ہیں ہی نہیں نا جی۔ طریقت والے جو لوگ ہیں وہ تو اندر کی باتیں جانتے ہیں نا۔ یہ مولوی صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی جو ظاہر ترجمہ ہوئی کرتے، جو اس کے اندر باتیں ہیں وہ تو ہمارے مرشدوں کو، پیروں کو پتہ ہے، جو صاحب طریقت لوگ ہیں۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پورے عالم میں 40 ابدال ہیں کہ تمام امور عالم جو ہیں اللہ نے ان کے سپرد کیے. وہ کہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کسی علاقوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، تباہی آ جاتی، تو وہاں جو ابدال ہے وہ جلالی طبیعت کا ہوتا ہے. آپ نے گستاخی کی تو اس نے رگڑ دیا. اور کہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں آتا، عذاب نہیں آتا. کہتے ہیں وہاں ذرا اس کا طبیعت جو ہے اس میں بڑا حلم و حوصلہ ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، وہ راضی رہتا ہے، چپ کر جاتا ہے. اب تو کہتے ہیں کہ اصل میں اختیار تو اللہ کا تھا، لیکن اب اللہ نے باقاعدہ مختار عام اور پاور آف اٹارنی لکھ کے ان کو دے دیا ہے کہ جی میں تو نعوذ باللہ ریسٹ کرتا ہوں. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے نا، اسی لیے وہ ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں نا سب. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں مخلوق بنائی ہے. شروع کی تھی احد سے، احد، اثنین، ثلوث، اربعہ، خمیس، جمعہ، تو یوم السبت خلاص اب اللہ نے ریسٹ کی. اس طرح کی دنیا بن گئی تو آرام کیا. تو جب آرام کیا تو کہتے ہیں اس لیے تو ہم چھٹی کرتے ہیں ہفتے کی کہ یہ ہم بھی آرام کا دن ہے. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہودی بدبخت یعنی ایسی کوئی عجیب قوم ہے کہ سیچرڈے والے دن یعنی وہ اپنے گھر کے ٹیلی فون پہلے رات کو کاٹ دیتے ہیں کہ ٹیلی فون آئے تو اٹھا کے مجھے بات کرنی پڑے گی، پھر میں نے تو کام کر لیا نا، آرام تو نہیں کیا. وہ رات کو ٹیلی فون کاٹ دیں گے بالکل. اس دن وہ جو مرضی آئے وہ نہیں کریں گے، بولیں گے. اور جو کام والے لوگ ہیں نا وہ ان کے 2 نمبر یہودی ہیں، وہ 1 نمبر نہیں کام کرتے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہے جو بڑے آدمی ہیں شیعہ، آپ نے کبھی دیکھا ہے ماتم کرتے ہوں؟ ابھی آپ نے کبھی ان کو ماتم کرتے کالے کپڑے پہن کے دل پکڑ کے سینے پیٹتے ہوئے لوہے مارتے ہوئے دیکھا ہے؟ سارے وہ کرائے کے غریب ہوتے ہیں بیچارے، شام کو ان کو پیسے مل جاتے ہیں، چلے جاتے. نہ پتا ہے ان کو کہ سنی کیا ہے، نہ پتا ہے ان کو کہ شیعہ کیا ہے. ان کو تو پیسے دینے ہیں، مزدوری کرنی ہے. وہ کہتے ہیں جناب سارا دن پتھر ڈھونے پہ ہمیں ملے گا 100 روپیہ، یہاں صرف 9 اور 10 کو پاک حسین کا نام بھی لیں گے، شام کو 2000 روپیہ بھی ملے گا. صحیح، تو یہ مزدوری اچھی ہے. کیا فرق پڑتا ہے، سینے کو مارتے رہیں گے، شرم لگا لیں گے، ٹھیک ہو جائے. انا للہ و انا. تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ باتیں نہیں، عقیدہ ہے لوگوں کا کہ اللہ سے اختیار چھین کے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں. کہیں پیروں کو دیے ہوئے ہیں، کہیں ابدالوں کو دیے ہوئے ہیں، کہیں کلندروں کو دیے ہوئے ہیں. اور باقاعدہ آپ جا کے دیکھ لیں شوباز کلندر کا جب میلہ لگتا ہے وہاں جا کے آپ حشر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. وہاں آپ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح نا کہ آپ حیران ہوں گے. یعنی آپ یقین کریں اگر آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، اگر آپ کے دماغ میں احساس ہے، ضمیر ہے، خدا ہے، رسول ہے، آپ وہاں جو شرک دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ شرک تو ابو جہل بھی نہیں کر سکتے. آپ یہاں مکے میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو کعبۃ اللہ سے محبت ہے. کبھی آپ ظاہر ہسپتال سے بغیر جوتے کے حرم تک گئے ہیں؟ وہ سندھ سے بغیر جوتے کے ملتان پہنچتے ہیں. سندھ سے، سندھ کے علاقے سے بغیر جوتے کے 1-2 بندے نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. اور جناب وہ پیر بہاول حق کے مرید ہیں، ملتان جاتے ہیں سائیں کی زیارت کرنے کے لیے سال میں. اور اپنے گھر سے جب نکلیں گے، اچھا نہ تو سواری پہ بیٹھیں گے، چلیں گے بھی پیدل، اور چلیں گے بھی بغیر جوتے کے. اور یہ سارا سفر جو ہے وہ پیدل کریں گے اور ملتان پہنچیں گے. واپسی پہ سفر کرتے گاڑی پہ آ جاتے. اچھا انہی کے معتقدین جو ہیں یہ مکے مدینے میں یہاں بھی جوتا نہیں پہنتے، یہاں بھی نہیں پہنتے. وہ کہتے ہیں جب ہم نے پیر کی مدار پہ نہیں پہنچتا تو مکے مدینے میں کیسے پہنے؟ ہم تو اپنے مرشد کی مدار پہ بھی نہیں پہنتے. یہاں بھی وہ بغیر جوتے کے ہوں گے. اور اسی کو دین سمجھا ہوا ہے اللہ کے بندے. دین تو وہ تھا جو قرآن میں ہو، جو اتباع سنت محمد مصطفیٰ میں ہو، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں سکھایا ہو. دین ہم خود تو نہیں بنا سکتے، ہماری عقل کی اختراع کا نام تو دین نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بھی شرک ہے. اچھا اب سب سے بڑا شرک جو ہے وہ ہے شرک فی العبادات، اللہ کی عبادت میں شریک کرنا. اچھا یاد رکھیں کہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت یہ ہوتی ہے کہ پہلے دل میں کسی کی انتہائی مقام کی عظمت پیدا ہو، اور جب انتہا درجے کی عظمت پیدا ہوگی تو پھر آپ کے دل میں اس کے لیے انتہائی عاجزی اور ذلت پیدا ہوگی. کوئی عظمت پیدا ہو تو جھکے نا آپ دیکھیں نا، آپ ہر آدمی کے آگے کون جھکتا ہے؟ اب ہر آدمی کو تو آپ سر نہیں کہتے، ہر آدمی کو تو آپ وہ تقدیس نہیں دیتے ہیں. تو اب شرک فی العبادات، اور آگے پھر یاد رکھیں کہ عبادات جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. علماء نے لکھا ایک عبادات قولی ہے اور ایک عبادات اعتقادی.
عبادات اعتقادی کا معنی تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا یہ بھی سارا، یہ سارے عقیدے رکھنا کسی انسان کے بارے میں، یہ عقیدے کا شرک ہو گیا۔ اللہ اس کی عبادت اعتقادی میں آپ نے شریک بنا دیا کہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ حی قیوم ہے، اللہ حی الدائم الباقی ہے، یہ ساری اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ متصرف الامور ہے۔ اگر ہم نے یہ عقیدہ کسی اور کے لیے رکھا تو شرک آ گیا، عبادت اعتقادی۔ اچھا، اور ایک عبادت اعتقادی کے بجائے عبادت عملی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور پھر عبادت عملی جو ہے وہ 3 قسم پہ ہوتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں چونکہ اسی میں ہم لوگ بڑے الجھے ہوئے کہ وہ عبادت کے پھر 3 قسمیں، ایک عبادت قولی، ایک عبادت بدنی اور ایک عبادت مالی۔ یاد رکھیں، پہلی تقسیم کیا تھی؟ اعتقادی اور عملی، یا یعنی عقیدے میں اگر شریک کریں گے تو شرک اعتقاد آ جائے گا، یا عملی۔ تو اب عملی جو ہے پھر 3 قسم پہ آ گئی۔ ان کی 3 قسمیں کون سی ہیں کہ یا عبادات قولی، یا عبادات بدنی، یا عبادات مالی۔ پہلے آپ یہ موٹی موٹی تقسیم سمجھ لیں، کیوں بعض عبادات جو ہیں مثلا خالص بدنی، بعض عبادات جو ہیں وہ خالص مالی، اور بعض عبادات جو ہیں مشترک بین البدن والمال۔ اب جیسے مثلا نماز ہے تو بدنی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ ہے تو مالی عبادت ہے، اور حج ہے تو مشترک ہے، اس میں مال بھی ہے بدن بھی ہے، وہ مشترک عبادت ہوگی۔ تو اب جناب دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایمان سے، صرف اگر اللہ کے نزدیک ہم صحیح معنی میں صرف اپنی نماز ہی صحیح کر لیں نا جی، تو ہمارے سارے جھگڑے ختم۔ میں یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان صرف اپنی نماز کو سمجھ لے اور نماز کو صحیح معنی میں پڑھے اور نماز کے مقصد کو پالے اور نماز میں جو پڑھتا ہے اس کے تراجم کو، اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو دماغوں میں بٹھا لے، تو اس کو اور کسی ادھر ادھر دوڑنے کی، بھاگنے کی پریشانی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔